السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إلى آخر الحديث۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ جامع مسجد اہل حدیث محصلہ کے قابل احترام ذمہ داران، اسی طرح سے شعبۂ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے قابل قدر قابل احترام منتظمین، یہاں کی جو جماعت المسلمین محصلہ کے نام سے ہماری جماعت ہے، اس کے موقر ذمہ داران، منتظمین، اراکین، تمام تر قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس عظیم الشان جامع مسجد میں اکٹھا ہوئے۔ یہ الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یعنی ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے بیچ والی طاق رات 25ویں شب، اس پہ ہم سب انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی عبادت انجام دیں گے۔ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ اس کی فضیلت رمضان کی شروعات سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتلایا کرتے تھے۔ اے لوگوں، ماہ رمضان تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے اور یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ اس حوالے سے صحابہ کرام کو ابھارتے تھے، آمادہ کرتے تھے، تیار کرتے تھے، ایک طرح سے آپ حوصلہ افزائی کرتے تھے، تشجیع کرتے تھے، تاکہ اس رات کی تلاش کے لیے ہم ان 5 راتوں کو عبادت میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں کہ ان راتوں میں سے ہی کوئی رات قدر کی رات ہے، تو عبادات کے نتیجے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بھی ہم پالیں گے اور اس کی 1000 مہینے سے بہتر ہونے کی فضیلت بھی ہم حاصل کر لیں گے۔ ان ساری فضیلتوں کے ساتھ بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ راتیں، ان راتوں کی ساری عبادتیں نفل کے دائرے میں آتی ہیں، نفل اور سنت کے دائرے میں آتی ہیں۔ ہم رات میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے اور صبح صادق سے پہلے تک جو وقفہ ہے، اسی وقفے میں ہم عبادت کریں گے اور اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جو حیثیت حاصل ہے وہ نفل سنت کی حیثیت حاصل ہے۔ اس معنی میں نہیں ہے کہ نفل ہے تو اس کی کوئی تنقیص ہے، سنت ہے تو کوئی تنقیص ہے، نہیں، بلکہ اس معنی میں کہ فرض کے بالمقابل ہے، وہ فرض کے بالمقابل ہے۔ ہمیں عبادت کرنے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس کی فضیلت ملے گی، اس کا ثمرہ، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی، ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہمارے نام عمل میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ اکٹھا ہوگا۔
لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی ان راتوں میں شب بیداری نہ کرے، نہ جاگے، نہ عبادت کرے، تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ کوئی فرض کا چھوڑنے والا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ فرض کا چھوڑنے والا نہیں ہوگا، لیکن ایک بہت بڑی فضیلت والی رات میں عبادت کرنا چاہیے تھا، اس پوری فضیلت سے محروم ہونے والا ہو جائے۔ یہ بھی کوئی چھوٹا خسارہ نہیں، بہت بڑا خسارہ ہے، نقصان۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، عبادت مطلوب ہے، لیکن عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اعلی العلم والبصیرہ مطلوب ہے۔ عبادت ہونی چاہیے، علم کے مطابق ہونی چاہیے، علم کی روشنی میں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت کی روشنی میں، صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح منہج کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہونی چاہیے۔ عبادت مطلوب نہیں ہے، عبادت کتاب و سنت کی روشنی میں، صحیح عقیدے، صحیح منہج، صحیح اصولوں کی روشنی میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادتیں پورے طور پر شرف قبولیت پا سکیں، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھرپور عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، علم کے مطابق عمل نہ کرنا جرم ہے، اور عبادت کرنا، عمل کرنا بغیر علم کے بھی جرم ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیری نعمتیں ہوئی، تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، ان کے راستے کی رہنمائی نہ کرنا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پر چلانا جو ضالین یعنی گمراہ ہو رہے ہیں۔ تین طبقے، انعام یافتگان کا طبقہ، اللہ کے غضب کی مار جن پر پڑی ہے ان کا طبقہ، اور تیسرا گمراہوں کا طبقہ ہے۔ انعام یافتگان کے طبقے میں ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرنی، ان کی راہ چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے غضب کی مار جن پر پڑی ہے ان کے راستے سے بھی دوری، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں گمراہ قرار دیے گئے ہیں ان سے بھی دوری ہونی چاہیے۔ یہ کون سے طبقے ہیں؟ اللہ کی غضب، اللہ کے غضب کی مار کس پر پڑی ہے، اور یہ گمراہ لوگ کون ہیں؟ جن سے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انعام یافتگان کی راہ پر چلائے، غضب کے ماروں کی راہ پر نہ چلائے، گمراہوں کے راستے پر نہ چلائے۔ مفسرین شبہ اتفاق یا اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ کے غضب کی مار جن پر پڑی وہ یہودی ہے، اور جو گمراہ ہیں وہ نصارہ ہیں۔ یہ یہودی ہیں، یہ نصارہ ہے نا؟ یہ متفق علیہ مسئلہ، ساری تفسیریں اسی پر متفق ہیں۔ اچھا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا اور کیوں وہ گمراہ قرار دیے گئے؟ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ حقیقت میں گمراہ دونوں ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ بھی گمراہ ہے، اور جن کو اللہ نے گمراہ کہا وہ بھی گمراہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کا نام دیا، ان کو مغضوب علیہم کا نام دیا، لیکن دونوں راستوں سے، دونوں طبقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے، اس کی دعا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی۔ جن پر اللہ کا غضب ہوا اس لیے غضب ہوا کہ وہ علم والے تھے، ان کے پاس تورات کا علم تھا، یہودیوں کے پاس تورات کا علم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنتوں کا علم تھا، لیکن انہوں نے اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا، جرأت کیا، جسارت کیا، حق دھرمی کا ثبوت دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی مار پڑی ان کے اوپر۔ اتنی جرأت کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو علم عطا فرمایا ہے اور تم علم کے مطابق عمل نہیں کر رہے۔ اور جن کو اللہ نے گمراہ کہا، اس لیے گمراہ کہا کیونکہ وہ عبادت تو کرتے تھے، عمل تو کرتے تھے، لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، جہالت کے مطابق وہ جیسے چاہتے تھے عمل کرتے تھے۔ عیسائی، مسیحی، نصرانی، کرسچن جن کو ہم کہتے ہیں، یہ لوگ علم کے مطابق نہیں بلکہ جہالت کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، اس لیے دنیا بھر کی بدعات، دنیا بھر کی خرافات، دنیا بھر کی نفس پرستیاں، ہوائے نفس اور نہ جانے کتنی ضلالتیں ان کے یہاں اکٹھا ہو گئی۔ اللہ نے ان کو ضالین کہہ دیا کیونکہ علم کے بغیر ضلالت آتی ہے۔ عبادت کتنا بھی کرے آدمی، لیکن اگر علم کی روشنی میں عبادت نہ کرتا ہو تو اللہ کا کلام کہتا ہے کہ وہ ضالین میں شامل ہوں گے۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا جو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے
علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں ان کی مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ بغیر علم کے عمل کرتے ہیں ان کی مشابہت عیسائیوں کے ساتھ ہے۔ من فسد من علمائنا، من فسد من علمائنا، ہمارے علماء میں جن کے اندر بگاڑ اس اعتبار سے آیا ہے کہ وہ علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، ففیہم شبہ من الیہود، ان لوگوں کی مشابہت یہودیوں سے ہے۔ ومن فسد من عبادنا، اور جو عبادت گزار، جن عبادت گزاروں میں بگاڑ آیا ہے ہماری امت کے اندر، ان کی مشابہت عیسائیوں سے ہے جو گمراہ ہو گئے۔ بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ عبادت نہیں مطلوب ہے، عبادت علی وجہ البصیرہ، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ عبادت کرنا مطلوب ہے۔ اس لیے اگر ہم اس رات میں شب بیداری کر رہے ہیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں اگر جاگ کر کے راتوں میں عبادت کر رہے ہیں، کر رہی ہیں، تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانا ہے کہ جیسے تیسے جس کی سمجھ میں آئے ویسے عبادت نہ کرے، بلکہ علم کی روشنی میں عبادت کرے، عقیدے کی درستگی کے ساتھ عبادت کرے، منہج کی درستگی کے ساتھ عبادت کرے، اصولوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کے عبادت کرے۔ عبادت کیسے ہونی چاہیے، کن اصولوں پر ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کون سی شرطیں مطلوب ہیں، ان تمام چیزوں کی رعایت کرنے کے ساتھ مطلوب ہونی چاہیے۔ مطلوب ہے عبادت، ورنہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، کتنے عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں لیکن وہ اصولوں پر عبادت نہیں کرتے، صحیح عقیدے پر، صحیح منہج پر عبادت نہیں کرتے، اسے رد کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا۔ سب لوگ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا طریقہ نہیں، جس پر ہماری سنت نہیں، جو ہماری سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، وہ مردود ہے، قابل رد ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ جو مجلس منعقد ہوتی ہے رات عبادت کرنے کے لیے، آدمی تسبیحات کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کرے، یا مثال کے طور پر نفل نمازیں پڑھے، یا مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرے وغیرہ، اور ساری عبادات کرے، لیکن ان عبادات کے ساتھ اس سے پہلے یہ جو آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے، سوا گھنٹے کم بیش جو یہ دین کی دعوت کی جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ پوری رات کی عبادت نفل ہے، لیکن ان بھائیوں کو صحیح علم، صحیح عقیدہ، صحیح منہج اور صحیح اصول کی تعلیم دینا فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھائیوں میں سے کچھ بھائی، ہماری بہنوں میں سے کچھ بہنیں عبادت کر رہی ہوں لیکن علم کی روشنی میں عبادت نہ کر رہی ہو، صحیح عقیدے کی روشنی میں عبادت نہ کر رہی ہو، صحیح منہج اور اصول کی روشنی میں عبادت نہ کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی مجلسوں کے اس طرح کی مجلسوں میں یہ موقع میسر آتا ہے کہ اس موقع پر سب جمع ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح اصول بتا دیا جائے، لوگوں کی اصلاح کر دی جائے، تاکہ وہ عبادت کریں تو علم کی روشنی میں کریں، صحیح عقیدے کی روشنی میں کریں، صحیح منہج اور اصول اور ضابطے کی روشنی میں کریں۔ اس لیے اس طرح کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، اصول ہے کہ ساری پانچوں کی پانچوں راتیں، ساری فضیلتوں کے باوجود ان میں عبادت کا مقام نفل کا ہے، ان میں عبادت کا مقام سنت کا ہے، ان میں عبادت کا مقام مستحب کا ہے، تاکیدی غیر تاکیدی جو بھی شکل ہو، لیکن اس کی حیثیت نفل و سنت کی ہے۔ اور علم پہنچانا، عقیدے کا علم، منہج کا علم، اصولوں کا علم، حلال و حرام کا علم، عبادت کی طریقے کا علم، عبادت کی کیفیت کا علم دینا، پہنچانا، اس علم کی نشر و اشاعت کرنا فرض ہے ہر نفل عبادت سے۔ ہر نفل عبادت کے مقابلے میں علم فرض ہے، علم کا مقام اونچا ہے۔ میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا علم کا حاصل کرنا، علم کی نشر و اشاعت کرنا ہر نفل عبادت سے افضل ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ایسے ہی حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، بلکہ ان سے پہلے امام احمد بن حنبل سے ان کی شاگرد نے پوچھا، امام صاحب یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے جو فرض نمازیں پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، فرض زکات دیتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اس کے پاس نفل نمازیں ہیں، نفل روزے ہیں، نفل صدقات ہیں، نفل عمرے ہیں، نفل تسبیحات، سب کچھ ہے اس کے پاس، اس کے پاس فرائض اور نوافل سب ہے، عبادات کی بھرمار ہے، لیکن اس آدمی کو علم کی نشر و اشاعت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔
शिर्क की तरदीद करने से कोई मतलब नहीं, बिदअत की तरदीद करने से कोई मतलब नहीं। वो शिर्क की तरदीद नहीं करता, बिदअत की तरदीद नहीं करता, तौहीद के नशर व इशाअत के लिए और सुन्नत के नशर व इशाअत के लिए उसकी कोई कोशिश नहीं है। वो अपनी इबादत, अपनी बंदगी, नेकी, अज्र सवाब हासिल करने के लिए फराइज के अलावा नवाफिल का भी एहतमाम करता है। एक आदमी ये है, दूसरा आदमी वो है जो सिर्फ फर्ज नमाज की पाबंदी कर पाता है, जो फर्ज रोजे की इबादत करता है, फर्ज ज़कात देता है, फर्ज हज करता है, उम्रे करता है, नवाफिल वगैरह का एहतमाम नहीं कर पाता, लेकिन उसका काम यह है कि वो इल्म की नशर व इशाअत करता है, लोगों को तौहीद सिखलाता है, सुन्नत सिखलाता है, लोगों को शिर्क से आगाह करता है, एक अकीदे की इस्लाह करता है, लोगों को बिदअत से आगाह करता है, लोगों के इन्हिराफ से आगाह करता है। ये बताइए दोनों में अफजल कौन है? वो अफजल है जो फराइज नवाफिल का बेहतरीन नेकियों का ज़ख़ीरा जमा किए हुए है, वो अफजल है, या ये आदमी जिसके पास सिर्फ फर्ज है लेकिन ये लोगों को सही अकीदा, सही मनहज सिखाता है, शिर्क और बिदअत से दूर करता है, सुन्नत और तौहीद और सुन्नत की नशर व इशाअत करता, ये अफजल है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द को जवाब दिया, कहा ये बताओ कि क्या वो आदमी जो पहला वाला आदमी है, वो पहला वाला आदमी, क्या उसकी नेकी, उसका फर्ज, उसका नफल, उसकी नमाज, रोजे, उसकी तस्बीहात, उसके अस्कार, उसका इत्काफ, इस सारी जो इबादतें, क्या ये उसके अपनी जात के लिए नहीं है? यानी उसका फायदा किसको मिलेगा? उसकी अपनी जात को मिलेगा, फर्ज का सवाब भी उसी को, नफल का सवाब भी उसी को मिलेगा। और ये आदमी जो उम्मत को सही अकीदा, सही मनहज सिखाता है, अकीदे की इस्लाह करता है, शिर्क और बिदअत से आगाह करता है, मौजूदा फितनों से आगाह करता है, इन्हिराफात से बेदार करता है, क्या इसका फायदा उसकी अपनी जात के लिए और पूरी उम्मत के लिए नहीं है? शागिर्द ने कहा बला, बिल्कुल ऐसे ही है इमाम साहब, कि बिल्कुल ऐसी बात है कि उसका फायदा उसके अपनी जात के लिए है पर्सनल, और इसके इल्म का, इसकी मेहनत का फायदा पूरी उम्मत को पहुंचेगा। इमाम साहब ने फरमाया ये वाला अफजल है, उसकी इबादत अपनी जात के लिए, इसका इल्म की नशर व इशाअत करना उसके लिए और पूरी उम्मत के लिए, हादा अफजल, ये अफजल है। मेरे भाई बात समझने की है। आज आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक फिक्र देना है, एक फिक्र पैगाम देना है। मामला सब सारे उलमा को मालूम है, ये रातें इबादत के लिए है, नफली इबादत के लिए है। अगर फर्ज इल्म की नशर व इशाअत करने का मौका मैसर आता है, और सब जानते हैं इन रातों के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे भाई होते हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जिनसे हमारी मुलाकात साल के दीगर दिनों में नहीं होती है, जुमा को भी बस औकात नहीं होती, क्योंकि इन रातों की फजीलत की बुनियाद पर हमारे बहुत सारे भाई कोशिश करके, टाइम निकाल कर, वक्त निकाल करके इबादत करने के लिए मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं। तो अगर वो चंद पारों की तिलावत कर लें, तस्बीहात कर लें, कुरान की तिलावत कर लें, चंद नवाफिल पढ़ लें, अगर इससे बढ़ करके इस मौके से फायदा उठा करके थोड़ी देर उनके अकीदे की इस्लाह कर दी जाए, उनके मनहज की इस्लाह कर दी जाए, उनके फिक्र को सुधार दिया जाए, तो ये वाजिब है उन तमाम नेक नफल नेकियों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये चीज समझने की, इसलिए गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये बिदअत नहीं है, बल्कि ये जरूरत और दावत का तकाजा है, हालात और ज़रूरत की मसलहत है। इस बुनियाद पर इस मौके से फायदा उठा करके अपने भाइयों को सही अकीदा, सही मनहज, सही तालीम, सही उसूल बताए जा रहे हैं। मेरे भाई की बहरहाल मिसाल के तौर पर अभी आज देखिए, इससे पहले आप दो मौके पर, दो रातों में अल्हम्दुलिल्लाह आपने गिरा कदर खिताबात और दुरूस अहले इल्म से सुने हैं, फायदा उठाया है। आज के लिए जो हमारे अहबाब ने उन्वान मुंतखब किया है वो भी ईमान का बहुत बुनियादी जुज़, ईमान का बहुत बुनियादी रुकन है, अल ईमान बिल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान, मरने के बाद की जिंदगी पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान, हिसाब व किताब पर ईमान, मौत पर ईमान, जन्नत व जहन्नम पर ईमान, हश्र नश्र पर ईमान, इन सब पर ईमान। और इसके तकाज़े क्या हैं? अगर ईमान सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला पर और आखिरत के दिन पर हमारा और आपका हो जाए, तो उस चीज, उसका असर हमारी और आपकी जिंदगियों में क्या पड़ेगा, हमारी जिंदगियों में उसका असर क्या पड़ेगा, हमारी जिंदगियों पर में उसके नतीजे में तब्दीली क्या आएगी। ये कितना बुनियादी उन्वान है मेरे भाइयों। आखिर हम क्या नहीं जानते कि ये बातें
ہم جو پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے ان بھائیوں سے ملاقات عام طور پر نہیں ہوتی ہے جن سے آج کی شب میں یا ان پاک راتوں میں سے کسی رات میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین کی سمجھ عطا فرمائے، دعوت اللہ کی فقہ کی توفیق عطا فرمائے، حالات اور ظروف کے مطابق میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو صحیح عقیدہ و منہج کی رہنمائی کرنے کے مواقع تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرض اور نفل کی جو درجہ بندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر، علم اور نشر علم کا جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے تقاضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں بہرحال تو یہ چند باتیں اس حوالے سے عرض کر دی گئی ماحول کے مطابق تاکہ ہمیں اور آپ کو پیچیدگی نہ رہے، کوئی الجھن ذہنوں کے اندر نہ آئے، غلط فہمی کہیں نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اصول دین پر اور اصول دعوت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ جو موضوع ہے آج کا وہ ہے ایمان بالیوم الآخر اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا دونوں پہلوؤں پر۔ ایمان بالیوم الآخر کسے کہتے ہیں، آخرت پر ایمان کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، قرآن میں، سنت میں، نصوص میں، دلائل میں، حوالوں میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ ایسے ہی اس کا اثر ہماری زندگی پر کیا پڑے گا اگر ہم نے ایمان بالیوم الآخر صحیح معنوں میں رکھا تو ہماری زندگی میں تبدیلی کیا پیدا ہوگی۔ میں چند مثالیں صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا، بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے الیوم الآخر، آخرت کا دن، آخری دن یا قیامت کا دن، میرے بھائیوں یہ بہت سارے نام قرآن و سنت کے اندر ایک چیز کے ہیں جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اب قیامت کی دو قسمیں، ایک قیامت صغریٰ ہے چھوٹی قیامت اور ایک ہے کبریٰ بڑی قیامت۔ چھوٹی قیامت کہتے ہیں ہر کسی بھی انسان کی موت کو، میری موت ہو جائے میری قیامت آ گئی، آپ کی موت آ جائے آپ کی قیامت آ جائے، کل من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی بھی موت آ جائے سمجھ لو اس کی قیامت آ گئی، یہ چھوٹی قیامت ہے۔ لیکن ایک بڑی والی قیامت ہے جب ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اذا السماء انشقت، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زمین آسمان سورج چاند ستارے دریا سمندر پہاڑ سب کا سب نظام درہم برہم ہو جائے گا، وہ قیامت کبریٰ ہے، قیامت کبریٰ۔ اس کو بہرحال تو چاہے یہ جو چھوٹی قیامت ہے یہ آئے یا جو بڑی والی قیامت ہے وہ آئے، لیکن دونوں قیامت ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا تب ہمارا حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے وغیرہ۔ بہرحال تو جب ہم یوم الآخر کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، قیامت پر ایمان، آخرت پر ایمان، جس کا نام قرآن کریم کے اندر کہیں قیامت ہے، کہیں الساعہ ہے، کہیں اس کا نام یوم الفصل ہے، کہیں اس کا نام یوم البعث ہے، کہیں اس کا نام یوم التغابن ہے، کہیں اس کا نام میرے بھائیو یوم العازفہ ہے، کہیں اس کا کوئی یوم التناد ہے، بہت سارے نام، متعدد نام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 15 20 نام اللہ کی کتاب میں نبی کی سنت میں قیامت کے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جو اس کی صفات ہے، صفات کے اعتبار سے اس کا نام ہے، وہ فیصلے کا دن ہے اس لیے اس کا نام یوم الفصل ہے، اس کا نام، اس دن جزا ملے گی، بدلہ ملے گا انسان کو، اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا، اس لیے اس کا نام یوم الدین ہے، یوم الجزا ہے۔ ایسے وہ ساعہ ہے یعنی ایک گھڑی ہے، ایسے وہ قیامت ہے کیونکہ وہ قائم ہو جائے گی، اس لیے مختلف نام اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں الیوم الآخر۔ ایمان کے 6 پارٹس میں سے، 6 ارکان، 6 ستونوں اور پلرز میں سے ایک رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان، یعنی اس بات کا ایمان بندہ رکھے کہ ایک دن ہماری یہ زندگی پرماننٹ نہیں ہے، ایک دن ہماری موت آ جائے گی، ہماری موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ جبریل علیہ السلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیش ما شئت، جی لیجیے جتنا جینا چاہتے ہیں، فإنک میت، کیونکہ ایک دن آپ کو مرنا ہے، موت آنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انک میت وانہم میتون، آپ یقیناً آپ کو بھی موت آئے گی، اور یہ جو آپ کی موت کی تمنا کرنے والے ہیں ان سب کی موت آئے گی، موت، زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔
میرے بھائیوں یہ جسم اور روح کا جو تال میل ہے یہ کٹ جائے گا، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اسی کا نام موت ہے۔ تو موت آ جائے گی، موت آ جائے گی، موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک اس پورے مرحلے کو ایمان بالیوم الآخر کہتے ہیں۔ یعنی مر جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں داخل کیے جائیں گے، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الآخرہ ان نجا منہ العبد فما بعدہ ایسر منہ۔ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے، آخرت کے منازل میں سے، درجات میں سے، آخرت کی جگہوں میں سے، آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس پہلی منزل میں نجات پا گیا تو آگے والے منزلوں میں اس کے لیے اور زیادہ آسانی ہے، اور اگر پہلی منزل مشکل ہو گئی تو بعد والے منزلیں اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین، جن کا نام لوگ لیتے ہیں نا تو بہت برائی سے نام لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ غاصب تھا، وہ ظالم تھا، وہ اقربا پروری کرتا تھا، وہ اپنے رشتے داروں کا سپورٹ کرتا تھا، بیت المال میں نعوذ باللہ خیانت کرتا تھا، ایسا کرتا تھا، ویسا کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی عبادت کر رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، تسبیحات کر رہا ہو، اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، اگر سارے نوافل کے ساتھ، سارے تسبیحات کے ساتھ، سارے اذکار کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے باوجود اگر کسی میرے بھائی، کسی میری بہن کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ عثمان غنی نے خیانت کی ہے مال غنیمت کے اندر، نعوذ باللہ، تو آپ بتائیے کہ اس تسبیح کا کیا فائدہ، اس اذکار کا کیا فائدہ، اس تلاوت کا کیا فائدہ، اس نفل کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس لیے علم کی روشنی میں عبادت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کا نام لوگ برائی سے لیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اللہ والے، اتنے زیادہ رقیق القلب، اتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، دفنانے کے لیے اگر کسی کے جنازے میں چلے جاتے، دفنانے کے لیے قبرستان پہنچ جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی آنسو سے آپ کے داڑھی کے بال بھیگ جاتے۔ لوگ حیران ہو کر کے پوچھتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا ہے، عذاب جہنم کا ذکر آتا ہے، آپ کو اتنا زاروں کے دار روتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا، آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ کسی کو دفن کرنے کے لیے قبرستان آتے ہیں، قبر کے پاس سے پہنچتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ کے داڑھی کے بال بھیگ جاتے ہیں۔ چلو جی، عثمان غنی نے فرمایا ساتھیوں معاملہ یہ ہے، میں نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے بندے کو نجات مل گئی بعد کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہی مشکل ہو گئی تو بعد کی منزلیں اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتا، میں تحمل نہیں کر پاتا، میں بے تحاشا زاروں کے ساتھ رونا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تو بتانا یہ ہے کہ یہ کیا ہے، قبر سے شروعات ہوتی ہے، جان لیجیے۔ اب قبر کے اندر منکر نکیر کا سوال و جواب ہونا، یہ بھی آخرت ہے۔ اس کے بعد پھر ہے نا، پھر جو بھی مدت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مرحلے میں گزارے گا، اس کے بعد پھر بڑی والی قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد سارے لوگ زندہ ہو کر کے اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر کے بھاگیں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھولے گی اور آپ وہاں سے نکلیں گے۔ انا اول من ينشق عنه القبر، میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جس سے قبر پھٹے گی اور وہاں سے میں نکلوں گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ یہ سب آخرت کی منزل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے حشر ہوگا، سب جمع ہو جائیں گے، جس کو میدان محشر کہتے ہیں، یعنی جگہ جمع ہونے کی جگہ، اکٹھا ہونے کی جگہ، وہاں سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عدل قائم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بندگان کا حساب و کتاب لے گا۔ ان شرا فشر وان خیرا فخیر، اچھا کیا ہوگا تو اچھا بدلہ، برا کیا ہوگا تو برا بدلہ۔
یہ سب کچھ ہوگا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنتیوں کو جنت اور جہنمیوں کو جہنم کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ ہر آدمی کے اپنے عقیدے کی بنیاد پر، اپنے عمل کی بنیاد پر، جیسا عقیدہ عمل ویسے اس کا انجام، اس اعتبار سے ہر ایک کو اپنے اپنے کیے کے مطابق جنت یا جہنم مل جائے گی۔ یہ ہے آخرت، اس پورے کا نام آخرت ہے۔ مرنے سے لے کر جنت جہنم کے فیصلے ہو جانے تک یہ سب پورا کا پورا کیا ہے؟ آخرت۔ اس پر یقین رکھنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ اور یقین رکھنے کا معنی کیا ہے؟ یقین رکھنے کا، ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ جب یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ مریں گے، مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مامور ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادلانہ فیصلے کے مطابق ہمیں جنت یا جہنم کا حقدار بنا دیا جائے گا، تو ہمیں اس سے ڈر کر کے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، اپنا ایمان سنوارنا ہے، اپنا عمل سنوارنا ہے، اپنا کردار سنوارنا ہے، اپنے اخلاق سنوارنے ہیں، اپنا رویہ اور اپنا معاملہ درست رکھنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن، آخرت کے دن رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت مل جائے اور انسان جنت کا مستحق بن جائے، اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ یہ معنی ہے ایمان رکھنے کا۔ ورنہ ہم کہیں آخرت پر ایمان ہے، ادھر عقیدے کا فساد موجود ہے، ہم کہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے، اور اس کے بعد عملی برائیاں موجود ہیں، ہم کہیں آخرت پر ایمان ہے، کبیرہ گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، صغیرہ گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، آخرت پر ایمان ہے، نماز کا پتہ نہیں، آخرت پر ایمان ہے، روزے کا پتہ نہیں، آخرت پر ایمان ہے، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، آخرت پر ایمان ہے۔ میرے بھائیو، کاروبار میں 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر کا سلسلہ چل رہا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ہڑپ ہے، غبن ہے، دنیا کی ساری برائیاں موجود ہیں، سود ہے، رشوت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، میرے بھائیو نشہ ہے، اس کے اندر جوا ہے، اس کے اندر بٹکا ہے، اس کے اندر شراب ہے، اس کے اندر زناکاری ہے، اس کے اندر بدکاری ہے، دنیا بھر کی برائی انسان کر رہا ہے اور کہتا میرا ایمان ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ ایمان ہے تو یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر ایمان ہوتا صحیح معنوں میں آخرت پر تو اس کا اثر تمہاری زندگی میں دکھائی دیتا۔ ڈر کے مارے تمہارا عقیدہ صحیح، تمہارا عمل صحیح، تمہاری عبادات صحیح، تمہارا کردار صحیح، اللہ کے حقوق کے حوالے سے، اللہ کے بندوں کے حقوق کے حوالے سے تمہاری زندگی میں نمایاں تبدیلی دکھائی دیتی۔ یہ معنی ہے آخرت پر ایمان کا۔ تو آخرت پر ایمان، اچھا میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ یہ ہے وہ مشرکین کفار مکہ، اور آج کل کے بارے میں نہیں معلوم، آج کل دنیا بھر کے ان کے عقیدے، لیکن مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کا یقین نہیں تھا، ان کا ایمان نہیں تھا، کہتے تھے یہ جو موت آ رہی ہے اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں پڑھ کر کے سناتے ہیں، مر جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا بھی لے گا تمہیں۔ ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں یقین نہیں آتا ایسا ہو سکتا ہے، جب ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا عاص بن وائل، مشہور آدمی، مشرکین مکہ کا ایک مشہور نام، عاص بن وائل اللہ کے نبی کے پاس آیا اور ایک بالکل بوسیدہ ہڈی لے کر کے آیا، ہڈی جو زمین میں پڑے ایک دم پھسپھسی ہلکی ہو چکی ہو، جس کو یوں مسل دیا جائے تو وہ مٹی کے ذرات بن جائے، ایسی ہڈی لے کر کے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہڈی کو اپنی مٹھی میں لے کر کے یوں مسل دیا، مسل کر کے اسے یوں گرا دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس ہڈی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس کو پیدا کرے گا دوبارہ؟ کس آدمی کی ہڈی ہے؟ کیا اس سڑ کے گل کے بوسیدہ ہونے والی ہڈی والے انسان کو پھر سے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا؟ اس کے ذرات اڑ رہے ہیں، کیسے ہوگا ایسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بلا، ہاں اللہ اس کو پیدا کرے گا، پیدا کر کے اس کو اس کا بدلہ دے گا، تجھے بھی موت دے گا، تجھے پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ اس بات کی دلیل نبی نے کہہ دیا تھا تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا، تیرا حساب و کتاب ہوگا، تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ نبوت کی زبان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام جہنم ہے، ورنہ اللہ کے لیے نہیں فرماتے کہ تجھے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے
کہ مشرکین مکہ کہتے تھے دو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک بات تو یہ کہ یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے, ایک بوسیدہ ہو جائے کیسے دوبارہ زندہ کریں گا. دوسری بات کہتے تھے کہ اگر فرض کر لو سپوز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا زندہ کر دے گا, مان لیتے ہیں زندہ کرے گا, تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ زندہ ہی کرنا تھا دوبارہ تو موت کیوں دیا تھا, زندہ ہی رکھتا کیا فائدہ. زندے کو موت دینا پھر زندہ کرنا, جب زندہ ہی کرنا ہے موت دینے کے بعد تو دوبارہ موت دینے کی ضرورت کیا تھی, زندہ ہی رکھا جاتا اسے. اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں کرے گا. پہلی بات تو یہی سمجھ میں نہیں آتی کہ موت اس سڑی گلی ہڈی کو دوبارہ اللہ زندہ کیسے کرے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ بل وهو الخلاق العلیم. میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, اسی پر یہ آیت کریمہ اتری سورہ یاسین کی, جب وہ عاص بن وائل لے کر کے آیا اللہ کے نبی نے فرمایا, اسی پر آیت کریمہ اتری کہ یہ آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. وہ اللہ زندہ کرے گا اس بوسیدہ ہڈی کو جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا. پہلی بار پیدا کیا, کوئی سیمپل نہیں تھا, کوئی ایگزامپل نہیں تھا, کوئی نمونہ نہیں تھا, کوئی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں تھی. انشأھا پہلی بار پیدا کیا, کوئی سمپل نہیں, پہلی بار اللہ نے پیدا کیا, نیولی فرسٹ ٹائم پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس انسان کو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے بغیر کسی ایگزامپل کے, بغیر کسی مثال کے, تو اسی کو موت دے کر کے دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا. جبکہ اس نے پیدا کیا, اس کی اپنی پیدا کی ہوئی مثال موجود ہے, اس کا اپنا پیدا کیا ہوا نمونہ موجود ہے, اس کا اپنا تخلیق کردہ سیمپل موجود ہے, تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پیدا نہیں کر سکتا کہ کیسے تمہاری عقلوں میں بات نہیں آتی. اس طرح اللہ نے سمجھا دیا. دوسرا مسئلہ, اللہ تعالیٰ کو جب دوبارہ زندہ ہی کرنا ہے تو موت کیوں دے گا. اللہ نے سمجھایا یہ زندگی الگ ہے, وہ زندگی الگ ہے, یہ زندگی دوسری جگہ کے لیے ہے, وہ زندگی دوسری جگہ کے لیے ہے. یہ زندگی عمل کے لیے ہے, وہ زندگی حساب و کتاب کے لیے ہے. زندہ کیے جاؤ گے تو یہاں نہیں آؤ گے, دوسری جگہ آؤ گے. آج عمل ہے, حساب و کتاب نہیں تمہارا ہوگا, کل حساب و کتاب ہوگا, تمہیں عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. تو یہ فرق ہے, سمجھو ذرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے فرق, ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے تو یہاں تھوڑی لائیں گے. اگر یہی موت دے کر کے زندہ کرتے پھر کہتے جیسے کھاتے پیتے ہو, کاروبار بزنس جاب کرتے ہو, کرو وہی ساری زندگی جو پہلے تھی, تو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایسا کرنے کا کیا فائدہ. لیکن تمہیں یہاں جو زندگی ملی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. موت ہوگی دوبارہ زندگی ہوگی تو دنیا کی زندگی نہیں ہوگی, وہ آخرت کی زندگی. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. آج عمل ہے, حساب و کتاب نہیں ہے, اور کل حساب و کتاب ہوگا, عمل نہیں کرنا ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا اور بہت ساری مثالوں سے سمجھایا میرے بھائیوں. بہرحال ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے, ایک رکن ہے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ, ان تؤمن بالیوم الآخر. آپ ایمان رکھیں, آپ ایمان رکھیں آخرت کے دن پر. اور ہم نے عرض کیا آخرت میں یہ صاف آتا ہے, قبر سے لے کر کے حساب و کتاب, جنت اور جہنم, سارے مراحل یہ سب کے سب آخرت میں آتے ہیں. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اللہ تبارک و تعالیٰ للکار رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑ رہا, ہمیں جھنجھوڑ رہا, بیدار کر رہا. اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے, یہ بندے جو ہیں نا, انہیں صرف اور صرف دنیا کی ظاہری شکل و صورت کا علم ہے. یہ دنیا رنگین ہے, یہ دنیا جو دکھائی دے رہی ہے, اس کا جو سامنے کا منظر ہے, اس کا جو سامنے کا مظہر ہے, ویو, بس یہی جانتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. آخرت سے تو یہ لوگ یکسر غافل ہیں, ایک دم غافل ہیں. آخرت کی تو فکر ہی نہیں ہے, آخرت کی کوئی پرواہ ان کو نہیں, صرف دنیا کی ظاہری زندگی جانتے ہیں. کیسے بنا لے, یہ بنا لے, یہ سوار لے, یہ کر لے, یہ کر لے, اس کو پورا کرنا, اس کو پورا کرنا. کیسے اپنی دنیاوی زندگی کا سارا سیٹ اپ بنا لے, کیسے اس کو سنوار لیں, کیسے اس کو بنا لیں, اسی کی فکر کرتے ہیں. بس آخرت سے تو بالکل غافل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بھائی, اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ ہماری حالت زار, ہمارا رویہ,
ہمارا عمل، ہمارا کردار بیان فرما رہا ہے کہ ہم کس طرح سے آخرت سے غافل ہیں۔ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی کتنی آیتوں میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ کے وہ بندے جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے، یقین رکھتے ہیں۔ اور بات اس سے پہلے بطور اشارہ آ چکی ہے۔ ایک تو یہ عقیدہ کہ واقعی یہ زندگی پرماننٹ نہیں ہے، یہ 2 دن کی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے میرے بھائیو، اس لیے یہ پرماننٹ نہیں، موت آئے گی، اس بات کا یقین کہ موت آئے گی، اس کے لیے تیاری کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کے لیے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا سوچا ہوا، موت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے آخرت پر ایمان ہے تو اس کے لیے ایسا ایمان، ایسا عقیدہ، ایسا عمل، ایسا سلوک، ایسا کردار ہمیشہ ریڈی رہنا چاہیے کہ اللہ جب موت آ جائے میری تمنا ہے کہ مر جاؤں اور اللہ سے ملاقات کروں۔ عقیدہ ایمان درست ہے، عمل صحیح ہے کہ نہیں؟ اینی ٹائم موت آ جائے کیا فکر کی بات ہے، صحیح ایمان و عمل لے کر کے جائیں گے تو پھر ملاقات کرنے سے بھاگے گا آدمی؟ ملاقات کرنا چاہے گا کہ نہیں چاہے؟ اسی کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا الدنیا جنت للکافر وسجن للمؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کے برعکس مومن کے لیے قید خانہ ہے، موت ہو جائے اللہ سے ملاقات کرے اس کی اسے تمنا ہے، اور کافر نہیں چاہتا ہے اللہ اگر ایمان صحیح نہ ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو، عمل صحیح نہ ہو اور کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی دنگا ہو جائے، کوئی فتنہ آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کورونا کی طرح کوئی اللہ بچائے، ایسی کوئی وبا آ جائے ہے نا، تعاون آ جائے تو آدمی ڈرتا ہے اللہ بہت بد عمل ہو، بڑا بد عقیدہ ہو، اللہ کسی طرح سے اس مصیبت سے بچا لے، اس میں موت نہ ہو کیونکہ بہت بد عقیدگی میں زندگی گزری ہے، بہت بد عملی میں زندگی گزری ہے، اگر تو اس میں اٹھا لے گا، موت دے دے گا، اللہ تو ساری بد عملی، ساری بد عقیدگی کے ساتھ تیرا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے بچا لے اللہ، اس لیے موت نہ آنے پائے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اور ایک مومن ہوتا ہے موت آ جائے آ جائے، ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ مر رہیں گے تو کیا پریشانی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو یہ نقطہ ذہن میں رہے۔ آخرت پر ایمان کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ موت آئے گی، زندگی پرماننٹ نہیں ہے۔ دوسری چیز مرنے کے بعد دوبارہ پھر اللہ ہم کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے کی طاقت ہے، ہم چاہے قبر میں دفنائے جائیں، ہماری ہڈیاں ہمارے گوشت سڑ جائیں گل جائیں، اسے چیٹیاں کھا لیں، اسے کیڑے مکوڑے کھا لیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زندہ کرے گا۔ ہمیں سمندر کے اندر مچھلیوں نے نوچ ڈالا ہو تب بھی اللہ ہم کو زندہ کرے گا۔ ہم فلائٹ کے حادثے میں یا کہیں کسی آگ کی نظر ہو کر کے مر جائیں، اللہ ہماری عبادت فرمائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا۔ ہم جیسے بھی موت کے گھاٹ اتر جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہرحال زندہ کرے گا، اور پھر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، حساب و کتاب، جنت جہنم کے سارے فیصلے، اس بات پر یقین۔ اور دوسری چیز آخرت پر ایمان کے اندر یہ چیز خاص طور پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب آخرت کا سامنا کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، عمل، سلوک، اخلاق، ساری چیزیں، اللہ کے حقوق، بندگان کے حقوق، تمام پہلوؤں پر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سنوارنے کی ضرورت ہے، تب مانا ہوگا کہ واقعی ہمارا آخرت پر ایمان ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کر کے دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس بات کو اپنی امت کے دلوں میں بٹھاتے تھے، ان کے ذہنوں میں بٹھاتے تھے، آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھیں گے تو اس کا اثر انسان کی زندگی پر کیا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے،
آخرت پر ایمان ہو، مہمان کی عزت کرے. کیا مطلب؟ اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو اپنے مہمان کی عزت کرے گا، کیونکہ اس سے بعد پرس ہوگی، سوال ہوگا قیامت کے دن آخرت میں. کیونکہ آخرت حساب و کتاب کے لیے ہے، وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، وہاں تلافی کرنے کا موقع نہیں ہوگا، وہاں سے واپس آنے کا چانس نہیں ہوگا، وہاں کمپلیٹ کرنے کا موقع نہیں ہوگا، نہیں، کوئی رجوع نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچا، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے بندے جو بد عمل ہیں اور بے ایمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یا بد عقیدہ ہیں یا بے عمل ہیں، یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہم کو پھر سے دنیا میں واپس لوٹا دے، اللہ واپس لوٹا دے. بہت بد عملی، بد عقیدگی کے ساتھ، ایمان صحیح نہیں، عمل صحیح نہیں ہے ہمارا، ہم چلے آئے، بڑی سستی، بڑی غفلت کی زندگی گزاری ہے، اے اللہ لوٹا دے ہم کو دنیوی زندگی کے اندر. اب کی جا کر کے ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے جو اس مرتبہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو چھوڑ دیا ہے اللہ مجھے واپس کر دے، پھر سے آپ کی کمپلیٹ کر کے آؤں گا. لیکن آپ جانتے ہیں نا یہ پاسبل نہیں ہوگا. اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کچھ بھی نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا. اور تمہیں فرض کرو دوبارہ واپس لوٹا بھی دیا جائے تو تم ویسے ہی بد عملی لے کر کے آؤ گے جیسے ابھی لے کر کے آئے ہو. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ فرمائے گا، اللہ فرماتا ہے ان کے آگے تو برزخ ہے، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر کے دوبارہ زندہ ہونے کے بیچ میں ایک برزخ ہے، آڑ ہے، یعنی مر گیا اور مرنے کے بعد سے لے کر کے جب تک قیامت، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اس کے بیچ والی پیریڈ کو برزخ کہتے ہیں. تو ایک زندگی یہ دنیوی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد سے لے کر کے دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے یہ برزخ کی زندگی ہے، اور اٹھائے جانے کے بعد کی زندگی کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں. اور ان تینوں چیزوں کو ملا کر کے آخرت پر ایمان کہا جاتا ہے. آخرت پر ایمان، دیکھا آپ نے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان ہوگا تو اپنے مہمان کی عزت کرے. جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. کیا اثر ہے بھائی آخرت پر ایمان کا؟ اللہ پر ایمان جس کا ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، اس کا اثر یہ پڑے گا انسانی زندگی پر کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ اس لیے اسے پتہ ہے کہ اگر ہم نے تکلیف پہنچایا تو حساب و کتاب کا دن ہے، پکا ہے، یقینی ہے، آخرت کا سامنا کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے. اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ ہم نے پڑوسی کو تکلیف دیا ہوگا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ باتیں اخلاق کی ہو رہی ہیں. آپ سوچیں اگر پڑوسی کو تکلیف دینے کے اندر، تکلیف دینے کے مسئلے میں آخرت کا اثر ہے، اور ایسے مہمان کی عزت کرنے نہ کرنے میں آخرت کا اثر ہے، تو آپ بتاؤ اگر کسی کا ایمان صحیح نہ ہو تو آخرت میں کیا اثر پڑے گا؟ آخرت پر ایمان، کسی کی عبادت نہ ہو، عبادات میں کوتاہی کیا ہو، اللہ کے حقوق کو پامال کیا ہو، بندگان کے حقوق کو غصب کیا ہو، تو آپ بتائیے کہ پھر آخرت پر ایمان کا کتنا اثر اس کی زندگی پر پڑے گا. آپ سوچیے، اس کا مطلب آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان کا حساب پہلے لے گا. سب سے پہلا ایمان حساب، سب سے پہلا حساب و کتاب ایمان اور عقیدے کے بارے میں. اگر ایمان و عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن اگر عقیدہ صحیح ہے تو اگلے والے دوسرے کاموں، دوسرے اعمال کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا. اللہ پوچھے گا آخرت کے اندر، اس کی بنیاد پر اسے، میرے بھائیوں، اسے اپنے مرتبے اور درجے کے مطابق جہنم کی سزا یا بخشش یا سفارش، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں آگے کا فیصلہ فرمائے. یہ ہے اصول اور ضابطہ. ایسے ہی میرے بھائیوں میں آپ کو اور بتاؤں، ایک دو چار مثالیں آپ سنیں، ہے نا، وقت کے مطابق. تو ایک دو مثالیں خاص طور پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں آخرت پر ایمان کے بارے میں جو بات چل رہی ہے، اصل یہ نہیں کہ ہم ایمان رکھیں کہ ہم مریں گے، حساب و کتاب دیں گے، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو رکھنا ہی ہے. لیکن اس کا تقاضا جو ہے نا، جس کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے، اس کی فکر کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں. ایک انصاری صحابی آئے اور روایت سنن کی ہے، صحیح روایت. انصاری صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ مجھے یہ بتائیے
کہ سب سے افضل مومن کون ہے؟ ای المؤمنین افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنهم خلقا، سب سے افضل مومن وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ انصاری صحابی نے پھر سوال کیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ بڑے عقل مند ہیں نا دنیا کے اندر، بڑے بڑے جینیس ہیں، ٹیلنٹ لوگ ہیں، اس کے پاس دنیا ہے، دولت ہے، مال ہے، اسباب ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، شہرت، دنیا بھر کے پیمانے ہیں۔ عقل مند، جینیس، ٹیلنٹ، ذہین، فتین، بڑے پیمانے ہیں دنیا کے اندر۔ نبی کی زبان سے سنو کہ عقل مند مومن کون ہے۔ انصاری صحابی نے ہمارے مسئلے کو حل کر دیا سوال کر کے، اے اللہ کے نبی بتلائیے فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، سب سے زیادہ عقل مند اور ذہین فتین مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واکثرهم لما بعده استعدادا اولئک الاقیاس اولئک الاقیاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے عقل مند مومن کا سوال کرتے ہو، جینیس، ذہین، فتین، ٹیلنٹ مومن، تو وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے۔ یہ نبی کی زبان ہے، یہ پیمانہ دین کا ہے، یہ پیمانہ اللہ کا ہے، یہ پیمانہ اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اچھا دوسری چیز، دوسرا پہلو، وہ اکثرهم لما بعده استعدادا، اور موت کے بعد والے مرحلے کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد والے مرحلے کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا سب سے عقل مند اور جینیس مسلمانوں لوگ۔ اولئک الاقیاس، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تم نے پتہ نہیں کون کون سے پیمانے بنا رکھے ہیں، یہ عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے، فلاں عقل مند ہے، فلاں بڑا ذہین۔ اولئک الاقیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ عقل مند۔ دو بار اللہ کے نبی علیہ السلام دوہرایا۔ آخرت پر ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ایمان ہے آخرت پر تو اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے، اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چار حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ایمان بالیوم الآخر کا اثر انسانی زندگی پر کیا پڑتا ہے، مزید واضح ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ مسلم وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم سارے لوگوں کو ان کے حقوق ادا کر دو، جس کا جو حق ہے ادا کر دو، روپیہ ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، امانت، جو بھی جس کا حق ہے ہر ایک کا حق ادا کر دو۔ کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کا غصب نہیں کرنا، کسی کا غبن نہیں کرنا، کسی کا ہڑپ نہیں کرنا، کسی کا نہیں چھیننا، کسی کا نہیں دبانا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ جس کا حق ہے تم ضرور بھی ضرور ادا کر دو۔ کیوں؟ آخرت کا اثر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے کہ حساب و کتاب بہت باریکی سے ہوگا، بہت باریکی سے حساب و کتاب ہوگا آخرت کے اندر۔ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یاد رکھو ایک بکری جو سینگ والی ہوگی اس سے بھی قصاص لیا جائے گا اس بکری کے لیے جس کی جو بغیر سینگ والی ہوگی، جس بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، ستایا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید انسانوں اور جنوں کا حساب و کتاب تو ہوگا ہی، جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، جانوروں کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی حساب و کتاب کی باریکی کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں۔ اتنا باریک حساب و کتاب ہوگا کہ ایک سینگ والی بکری جیسے ہے، وہ سوچتی ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، اور بغیر سینگ والی بکری کمزور ہے، سینگ کا استعمال کر کے اس پر ظلم کرتی ہے، ستاتی ہے۔ اگر کہیں بھی کسی نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے کسی کمزور کو ستایا ہوگا، معمولی سا بھی ستایا ہوگا، تو اس سے بھی اس کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن اور انسان دو ہی مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں، شریعت کے، دین کے، ایمان، عقیدے، عمل کی پابندی کس پر لگائی گئی ہے؟ کون فالو کرے گا اللہ کے دین کو، شریعت کو، اور نہیں فالو کرے گا تو حساب و کتاب ہوگا۔ جن اور انس دو ہی مخلوق، یہ جرید برید حیوانات، جمادات، نبات، کوئی یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو ہماری زندگی کے اسباب اور وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ایک دو باتیں اور پھر میں ختم کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 5 منٹ کے اندر اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے، صحیحین کی روایت، ایک شخص بڑا بد عمل، بڑا بد کردار، گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ کرنے والا۔ دیکھو ایمان بالیوم آخر کا اثر انسانی زندگی پر، انسانی زندگی پر، آخرت پر ایمان کا اثر کیا پڑتا ہے؟ وہ بد عمل، بد کردار، بڑا گنہگار آدمی مرنے کا وقت جب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور اس نے کہا، اے میرے بچوں، اذا انا مت فاحرقونی فاحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح۔ بچوں، بیٹو، جب میری موت ہو جائے گی نا تو مجھے جلا دینا، مجھے جلا دینا، آگ لگا دینا، آگ لگا کر کے جلا دینا، اور جب جل کر کے میں کوئلہ بن جاؤں گا، راکھ بن جاؤں گا، فطحنونی ثم اطحنونی، تو اسے پیس کر کے اسے پاؤڈر بنا دینا، ثم ذرونی فی الریح، اور پھر اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ پر قادر ہوا، ان قدر علی ربی، اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے اکٹھا کر دے گا۔ یہ کوئلے اور راکھ کے ذرات، یہ پاؤڈر جو بنا کر کے اڑاؤ گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر قادر ہوا تو سب جمع کر کے مجھے پھر سے زندہ کر دے گا، اور جب زندہ کر دے گا تو پھر مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر قادر نہیں ہوگا تو بچ جاؤں، کیا ہو جاؤں گا؟ بچ جاؤں گا۔ اب بچوں نے یہی کیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بچوں نے یہی کیا، اس کی موت ہو گئی، اس کو جلا دیا، جلانے کے بعد اس کے راکھ کو پیس ڈالا، اس کو میں نا طحن کر دیا، پیس دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں زمین کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، جتنا جتنا جس نے لیا ہے سب باہر نکالو۔ زمین تیرے اوپر جتنے ذرات گرے ہیں باہر نکال، باہر نکال۔ ہوا میں کہیں اگر کچھ ذرات رکے ہوئے ہیں تو باہر نکالو۔ سمندر جو بھی ذرات ہیں تیرے اندر باہر نکال۔ اللہ تعالیٰ سب کے اللہ کے حکم سے سب اپنا اپنا باہر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا، وہ بند کر کے کھڑا ہو جائے، بندے تو نے ایسا ایسا کیا تھا، وما، کیوں ایسا کیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، ما حملک علی ما فعلت، ما حملک علی ما صنعت، تو نے ایسا جو کیا تھا کیوں کیا تھا؟ تو بندہ جواب دے گا، اللہ مخافتک، تیرے ڈر کے مارے کہ قیامت کے دن اتنا بد عمل انسان ہوں، اب کیا کروں میں، اتنا بد عمل ہوں، اتنا گنہگار انسان ہوں، تیرے ڈر کے مارے میں نے سوچا کہ اللہ یہی راستہ ہے، مجھے ایسے کر دیا جائے، اللہ قادر ہوگا تو مجھے زندہ کر کے پھر تو جو عذاب دینا ہوگا دے گا، اور یا تو قدرت نہیں ہوگی تو میں بچ جاؤں۔ یہ اللہ کے بندے نے جواب دیا، مخافتک ربی، میرے پروردگار تیرے ڈر کے مارے قیامت کے دن تو ہمیں جہنم کے عذاب میں ڈالے گا، عذاب میں مبتلا کرے گا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فغفر اللہ لہ، اللہ نے یہ جواب سن کر کے اس کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، بالکل واضح، لیکن پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کا پر ایمان، آخرت پر اس کا ایمان تو نہیں تھا، لیکن یہ کہا اس نے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر قادر ہوا تو قیامت کے دن میرے سارے راکھ کے ذرات کو اکٹھا کر کے مجھے جیسا عذاب دینا چاہے گا دے گا۔
یہی تو معاملہ ہمارا آپ کا بھی ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ نہیں ایمان آخرت پر, تو پھر بد عملی کیوں ہے, بے ایمانی کیوں ہے, بدعقیدگی کیوں ہے, بدسلوکی کیوں ہے, بد اخلاقی کیوں ہے, بد کرداری کیوں ہے, یہ ہڑپ غڑپ کیوں ہے, یہ غبن کیوں ہے, یہ چوریاں کیوں, یہ بے نمازی کیوں, یہ بے روزے دار کیوں, یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ہم عمل کرتے ہیں, کیوں اللہ کے بندوں کے حقوق کو ہم عمل کرتے ہیں, کیوں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے, کیوں جانوروں کی حیوانوں کی زندگی ہم گزارتے ہیں. اگر آخرت پر سچی ایمان و ایمان ہو تو اس کا اثر ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ پڑے گا کہ ہم گناہوں سے بچیں. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ ایک بات اور آخری, اور اس کے بعد بات ہے کیونکہ ہمیں بھی نکلنا ہے. آخری بات, آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ صحیح مسلم کا, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آخرت کا موضوع ہے, بہت لمبا چوڑا موضوع ہے, بہت سارے پہلو ہیں, بہت سارے گوشے, یہ اتنی وہ باتیں, یہ وہ پہلو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو تربوی پہلو ہیں, تربیت کے پہلو ہیں, اصلاح کے پہلو جو ہے نا, وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت پر ایمان کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مقصد, اس لیے وہی پہلو آپ کے سامنے, پریکٹیکل عملی زندگی کے پہلو. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مدینے کی باؤنڈری پر گشت کرنے کے لیے معمول کیا تھا کہ دیکھو رات کے ٹائم کوئی دشمن آئے, جاسوسی کرے, ہے نا, مسلمانوں کو, اسلام کو, اسلامی باؤنڈری کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کرے تو ذرا نظر رکھنا. رات میں وہ گھوم رہے تھے, گشت کر رہے. واقعہ سب جانتے ہیں, اشارہ صرف کیا کہنا ہے, آخرت پر ایمان کا اثر انسانی زندگی پر کیا پڑتا ہے. کیا ہوا, ایک شخص مشکوک حالت میں حضرت اسامہ بن زید کو نظر آیا. دیکھا ایک آدمی ہے, پہچان کا نہیں ہے, اس رات, اتنی رات کو وہ کیوں یہاں گھوم رہا ہے, کیوں یہاں, ہے نا. اب ان کو ایسا لگا کہ یہ آدمی بہرحال کچھ تو نیت کا فساد ہے, جاسوس بن کر کے کفار مشرکین کی طرف سے آیا ہوا ہے اور اسلام کو, مسلمانوں کو, مدینے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. زید بن اسامہ بن زید نے تلوار نکالی بیان سے اور اوپر اٹھائی کہ اس کی گردن مارتے ہیں. یوں اٹھائی آواز, اس کی چمچماہٹ نظر آئی اور اوپر سے تلوار نیچے آئی. اتنے میں اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور تلوار اٹھی تھی, وہ گر گئی گردن پر اور اس کی موت ہو گئی. اب مسئلہ کیا پیش آیا کہ پہلے تو وہ کفر کی حالت میں رہا ہوگا, کافر رہا, لیکن تلوار اٹھی تو کافر تھا, لیکن تلوار گردن پر گری تو وہ لا الہ الا اللہ بول چکا تھا. اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی. اللہ کے نبی ایسا ایسا رات میں ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا اسامہ کیا سن رہا ہوں میں, کیا سن رہا ہوں میں, تم نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا. اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا, ایسا ایسا ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا کہ نہیں کیا. اللہ کے نبی, تلوار گری تو کلمہ پڑھ چکا تھا, لیکن اب وہ بیچ میں کلمہ پڑھا اس نے, تلوار اوپر سے نیچے آئی اور اس کی گردن پر لگ گئی. اب کہا اللہ کے نبی نے پھر تم نے ایسا کیوں کیا, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور تم نے گردن پر تلوار چلا دی اس کے. حضرت اسامہ بن زید نے اس کا جواب دیا انما قالها خوفا من السلاح. اللہ کے نبی وہ ہتھیار کے ڈر سے اس نے کہا تھا. جب تلوار دیکھا تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ بول دوں گا تو میری جان بخش دے گا یہ آدمی. تو تلوار کے ڈر سے, ہتھیار کے ڈر سے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. اللہ کے نبی اور ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے کہ اس نے تلوار کے ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھا دیا, اللہ کے ڈر سے لا الہ پڑھا. حل شققت عن قلبه حتى ترى ما قال. تم نے اس کا دل کیوں نہیں پھاڑ کر کے دیکھا کہ جانتے کہ وہ اس نے کیوں کلمہ پڑھا. پریشان اسامہ بن زید کی اتنا بڑا جرم ہو گیا, اتنی بڑی غلطی ہو گئی. کہنے لگے کاش میں اب ایمان لایا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا, کیونکہ ایمان اب لاتا تو پچھلا سب معاف ہو گیا ہو, لیکن ایمان والا آدمی میں ہوں اور یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. اس کے بعد جب پورا تیور دیکھا اللہ کے نبی کا تو کہنے لگے یا نبی اللہ استغفر اللہ لی, اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. بخشش کی دعا تو بات کی بات ہے, پہلے بتاؤ کہ جب وہ لا الہ الا اللہ آئے گا قیامت کے دن لے کر کے تو تم کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے.
کیف تصنعوا، تم کیا کرو گے، تمہارا کردار کیا ہوگا، تمہارا رویہ کیا ہوگا، تم کیسے اپنے آپ کو بری کر پاؤ گے؟ سوچو ذرا۔ تو اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر دیجیے۔ کیف تصنعوا اذا جاءت لا الہ الا اللہ، پہلے بتاؤ کہ قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ لے کر کے آئے گا تو تم کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے، اور نبی بار بار 2 بار 3 بار یہ بات دہراتے ہیں، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ لے کر کے آئے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ بتاؤ سر۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے آخرت پر ایمان کا انسانی زندگی پر اثر۔ اسی لیے اللہ کے نبی بار بار کیا کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن جب وہ معاملہ آئے گا تو کیا کرو گے؟ قیامت کے دن جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر کے آئے گا، گواہی لے کر کے آئے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اپنی نجات کے لیے سوچو کہ تم کیا کرو گے۔ تو آخرت پر ایمان کا انسانی زندگی پر ہی اثر پڑتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں آخرت پر ایمان ہے، ہماری زندگیوں میں بے ایمانی، بدعملی، بدعقیدگی، عبادات میں کوتاہیاں، سستیاں، انسانی حقوق، اللہ کے حقوق کی پامالی، اللہ کی قسم ہے برائے نام۔ اس لیے سلف کی زندگی دیکھو، وہ اس دنیا کا فائدہ نہیں دیکھتے تھے، کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا، وہ سوچتے تھے کہ یہاں فائدہ ہو نقصان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن جب حاضری ہوگی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب و کتاب میں ہم کیسے اپنے آپ کو کامیاب کر پائیں گے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان کا اثر انسانی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ وہ ہر چیز کی اصلاح کرتا ہے، ایمان، عقیدہ، عمل، اصلاح۔ اور ایک بات اور بھی ہے، ایک مومن اس دنیاوی زندگی میں جو دنیا کی نعمتیں کھوتا ہے نہیں پاتا ہے۔ ایک شخص ایمان والا ہے، غریب، فقیر، محتاج، کلاش، اور ایک کافر، فاسق، بدعمل، یہودی، عیسائی، جو بھی ہے دنیا کے باغی اللہ کے دین کے، دولت میں، نعمت میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایک آخرت کے دن پر ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو یہ تسلی ملتی ہے، اے اللہ ایمان کی دولت سے تو نے نوازا ہے، عمل صالح کی دولت سے نوازا ہے، صبر ہے مجھے، اس دنیا کی نعمت میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس ایمان کی بدولت مجھے آخرت میں اس کا بڑا بدلہ ملے گا۔ یہ تسلی ہے آخرت پر ایمان کے ثمرات میں سے، اس کے نتائج میں سے۔ میرے بھائیو، بات لمبی ہو گئی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اثرات کو، اس کے نتائج کو، اور اس کے سبق کو، اس کے پیغام کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان آخرت پر اگر صحیح معنوں میں ہو تو ہماری زندگی میں میرے بھائیوں ہر پہلو پر اصلاح ہوگی، اور یہی سب سے بڑا جوہر تھا ہمارے اسلاف حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں۔ میرے بھائی اسی بات کی پرواہ کرتے، آخرت کی کیسے آخرت کیسے سنورے گی، آخرت کیسے بن جائے گی، دنیا میں ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس بات کی پرواہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بالیوم الآخر کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اخیر میں آپ سے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی طرف سے، امیر محترم کی طرف سے جو اپیل ہمیشہ معمول کے مطابق کی جاتی ہے، وہ اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی جماعت کی، اپنی جمعیت کی مدد کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی طرف سے ہمیشہ ایک تعاون اچھا جماعت کو ملتا رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مزید اپنی جمعیت کو مضبوط کریں۔ دنیا میں ہر فکر، ہر عقیدے، ہر دھرم کے لوگ اپنے دھرم، اپنے عقیدے، اپنی فکر کو، اپنے ٹریک کو اپنے مال سے مضبوط کرتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ توحید و سنت کے مشن کو اپنے مال سے مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات تعاون کریں، اور جس طرح سے بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں تعاون کریں، کیش کریں، اکٹھا کر کے آپ رسید جمعی مسجد کو مل جائے گی، یا جو پرسنل بھی رسید چاہتے ہو تو بھی رسید مل جائے گی۔ جو لوگ آن لائن ٹرانسفر وغیرہ کرنا چاہتے ہوں اکاؤنٹ میں جمعیت کے اسکینر کے ذریعے سے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔